وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد حسین منی وأنا من الحسین. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ماتمداران سید الشہداء، سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ شب بیداری جو ایک ہمارے وطن کی قدیمی شب بیداری ہے اور بڑے تسک و احتشام سے تقریباً 35 برسوں سے منعقد ہو رہی ہے. اور اس شب بیداری کی کیا شان رہی اور کیا اہتمام ہوتا تھا کہ پورا قصبہ اور اطراف و جوانب کے لوگ اس شب بیداری میں شرکت کیا کرتے تھے. لیکن وقت اور حالات کی تبدیلی اسے اس مقام پر لے آئی کہ اب اتنی تعداد میں اور اس کثرت سے مومنین شریک نہیں ہوتے ہیں. شب بیداریوں کا اہتمام اور یہ انعقاد گویا عشق حسین کا تقاضا ہے کہ ہم ان شب بیداریوں میں شرکت کریں. عشق حسین کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے وقت میں سے، اپنے قیمتی اوقات میں سے اپنے وقت ان شب بیداریوں کے لیے بھی وقف کریں. حسین کی عظمت اور حسین کی کیا شان ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یقیناً جب رسول اسلام نے اس قول کو ارشاد فرمایا ہوگا، اصحاب کے مجمع میں یہ بات کہی ہوگی، تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا ہوگا کہ کیسے ایک بزرگ یعنی ایک نانا اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے. لیکن رسول ہے جس کے پاس علم کا غیب ہے اور جس کی آنکھیں صرف اور صرف حال کو نہیں بلکہ مستقبل کو بھی دیکھا کرتی ہیں. وہ رسول اور ان کی آنکھیں کربلا کے میدان کو دیکھ رہی تھیں، سن 61 ہجری کو دیکھ رہی تھیں. اور اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وأنا من الحسین، کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی ایک نانا اپنے نواسے سے ہے، اور وہ نواسا کون؟ جو فاطمہ کا بیٹا ہے، جو علی کا دلارا ہے، جس نے اپنے بچپن کا وعدہ طفلی کو کربلا کے میدان میں نبھایا ہے. اور کس شان سے نبھایا ہے حسین نے اس وعدے کو کہ حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو لوگوں کو باور کراتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اگر میں اپنے نانا کا وطن چھوڑ رہا ہوں، اگر میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب دو بڑی طاقتیں ٹکراتی ہیں کسی بھی زمانے میں، تو زمانہ اور تجزیہ نگار اس حساب سے طے کرتے ہیں کہ یہ دو بڑے لوگ آپس میں ٹکرائے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا اپنا ذاتی مفاد ہوگا. جب دو حکومتیں ٹکراتی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک مفاد ہوتا ہے، اور وہ مفاد مال و دولت کا ہوا کرتا ہے، وہ مفاد حکومت کا ہوا کرتا ہے، وہ مفاد اقتدار کا ہوا کرتا ہے. لیکن حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اگر میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں تو میرا وطن چھوڑنے کا مقصد نہ مال و منال ہے، نہ دولت و اقتدار ہے، بلکہ اگر میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر میں مسافرت کر رہا ہوں تو میرا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے.
میرا مقصد صرف اور صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی کہ میں اچھائیوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا آقا مولا ہر زمانے میں اچھائیاں بھی رہیں، برائیاں بھی رہی، ہر زمانے میں انبیاء بھی رہے، مرسلین بھی رہے، ہر زمانے میں ہدایت کرنے والے افراد بھی رہے، لیکن کسی نے ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے، اور صرف اپنا گھر نہ چھوڑے بلکہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر کے بچوں کو لے کے، اپنے گھر کی خواتین کو لے کے گھر سے نکل پڑے۔ لیکن آقا کے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں جو فرق رہا ہے وہ سب سے بڑا فرق یہ رہا کہ ہر زمانے میں اچھائیاں الگ تھی، برائیاں الگ تھی، یعنی جو متقی انسان ہے، جو پرہیزگار انسان ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ بے ایمان نہیں ہے، یعنی جو متقی اور نمازی ہے وہ شرابی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرابی انسان ہے تو اس کو آپ متقی اور پرہیزگار نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی بد کردار انسان ہے تو اسے آپ صاحب کردار نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ اچھائیاں الگ رہیں، برائیاں الگ رہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک عجیب فطرت یہ تھی کہ جو انسان اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا اور لوگوں کو اپنا امام المتقین کہہ رہا تھا، وہی انسان شرابی بھی تھا، وہی انسان بدکار بھی تھا۔ یعنی اب اگر حسین اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں تو حسین پوری یزیدیت کے ایک فرد کو مٹانے کے لیے نہیں نکلے ہیں، بلکہ حسین اس سوچ کو، اس نظریے کو ختم کرنے نکلے ہیں جو حلال کو حرام کیے دے رہا ہے، جو حرام کو حلال کیے دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حسین نے چاہا کہ جو حلال و حرام کو مخلوط کیا جا رہا ہے، آپس میں ملایا جا رہا ہے، میں کربلا میں جا کے اپنی قربانی دے کے دونوں کو الگ کر دوں گا۔ یعنی کہ حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے حلال و حرام کے فرق کو واضح کر دیا۔ اب آج کے زمانے میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں انسان شرابی بھی ہے اور متقی بھی ہے، کیونکہ حسین نے جو قربانی دی ہے بالکل واضح اور روشن دلیل دے دی ہے کہ اچھا انسان الگ ہوتا ہے، برا انسان الگ ہوتا ہے۔ حسین نکلے تھے اس مقصد سے کہ میں اچھائیوں اور برائیوں میں تمیز قائم کر دوں، اور حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے اس مقصد کو پا لیا ہے۔ یعنی حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے کربلا سے لوٹے ہیں، حسین کا خانوادہ کربلا سے کامیابی کے ساتھ لوٹا ہے، لیکن وہ سلسلہ جو اچھائیوں اور برائیوں کو آپس میں ملائے دے رہا تھا، حسین نے ان کا ایسا کیلا کما کیا کہ اس کی نسل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ حسین جنہوں نے اچھائیوں اور برائیوں میں تمیز قائم کی، اس کا سلسلہ آج بھی باقی ہے، اس کا بیٹا آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تو آقا حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا، جو قیام کیا، جو انقلاب برپا کیا اپنے پاک لہو سے، وہ انقلاب اتنا اثر انگیز رہا، وہ انقلاب اتنا جاسوس رہا کہ اس کی یاد ہم ان شب بیداریوں کی شکل میں منا رہے ہیں، ماہ اذا میں ہم مجلسیں کر رہے ہیں، اسی حسین کو یاد کر رہے ہیں جس نے 1400 سال پہلے اپنا گلا کٹایا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ انسانیت بچ جائے۔ حسین کسی ایک مذہب کے، کسی ایک مسلک کے رہنما نہیں ہے، حسین عالم بشریت کا، حسین عالم انسانیت کا قائد ہے۔ حسین نے بہت ساری چیزیں، بہت ساری انسانی اقدار کو بچایا ہے۔ کہنے کے لیے کہ حسین نے جو دین بچایا، ہمارے عالم اسلام کا بہت سارا ایک گروہ ایسا ہے کہ امام حسین کی قربانی کو وہ یعنی 10 محرم پہ وہ خوشی کے طور پہ مناتا ہے۔ خوشی وہ اس نوعیت کی کہ چونکہ امام حسین نے اپنے نانا کا دین محمد رسول اللہ اور ان کی شریعت کو بچایا ہے،
تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک یہ خوشی کا موقع ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کو بہت سارے افراد اپنے اپنے انداز سے اسے جشن کے طور پہ مناتے ہیں، لیکن ایک سیدھی سی اور واضح سی اور بالکل عقلی دلیل یہ ہے کہ مثلاً کسی انسان کے گھر میں اگر کوئی چور اور لٹیرا آ جائے اور وہ چور اور لٹیرا ڈاکہ زنی کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور اس گھر کے مال و اسباب کو لوٹ رہا ہے، لیکن مال و اسباب کو لوٹنے کے نتیجے میں گھر کا کوئی بزرگ اگر احتجاج کر رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، تو اس احتجاج کے بدلے میں وہ چور اور لٹیرا اس گھر کے بزرگ کو قتل کر دے، جان سے مار دے، اور اس کے بعد وہ مال کو لے کے فرار ہو رہا ہے، گھر کے باقی دوسرے افراد اگر اس کو دوڑ کے اس کا پیچھا کرے، تعاقب کرے، اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس مال و اسباب کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اس مال و اسباب کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا ہمارا بزرگ مثلاً ہمارا باپ انتقال کر چکا ہے، اس لٹیرے نے ان کی جان لے لی ہے، ایسے موقع پر آپ بتائیے اس مال و اسباب کے ملنے کے بعد خوشی منائیں گے یا اپنے باپ کی موت کا غم منائیں گے؟ 10 محرم پہ یقیناً حسین نے اپنے رسول، اپنے نانا کا دین بچایا، شریعت بچائی، قرآن کی تعلیمات کو بچایا، خانہ کعبہ کی حرمت کو بچایا، لیکن حسین کا غم اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ حسین کی ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی ہے اور رسول اپنے نواسے کا غم منا رہے ہیں، رسول اپنے نواسے پر آنسو بہا رہے ہیں، اور ایک بار نہیں نہ جانے کتنی دفعہ رسول نے اپنے نواسے کو جب جب دیکھا ہے تو آنسو بہایا ہے، کبھی گھر کی خواتین کے سامنے روئے ہیں، کبھی اصحاب کے سامنے روئے ہیں، اور ہر بار پوچھنے والوں نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ کا چہرہ اداس ہے، تو ہر بار رسول نے یہی بتایا کہ چونکہ میرا نواسا سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، اور میں اس 61 ہجری کو یاد کر کے رو رہا ہوں، یعنی حسین ابھی زندہ ہے، حسین ابھی کم سن ہے، لیکن رسول اپنے نواسے کا غم منا رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حسین کا غم اتنا عظیم ہے کہ حسین نے جب مدینے کو چھوڑا ہے تو مورخین لکھتے ہیں، علماء و عرفا لکھتے ہیں کہ بقیع میں جو ماں تھی، جو شکستہ پہلو والی ماں تھی، اس نے بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارباب عزا، حسین کا غم اتنا عظیم ہے کہ وہ بابا جو 21 رمضان کو سر پہ ضربت کھا کے شہید ہوا تھا، جو نجف میں آرام فرما رہا تھا، وہ نجف سے کربلا آ جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کا غم وہ غم ہے کہ اہل بیت کی جو بزرگ شخصیتیں ہیں وہ سب کے سب کربلا آ جاتی ہیں۔ حسین کا غم اتنا عظیم ہے کہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی کسی کے سامنے حسین کی شہادت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ بالکل کل کا تازہ واقعہ ہے۔ وہ اثر انگیزی ہے کہ حسین کی شہادت کو بیان کرنے کے بعد صرف اہل حق نہیں بلکہ دوسرے مذہب و مسلک کے افراد بھی اشکبار ہوتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں، خصوصاً جب ہم شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں ارباب عزا، ہم اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا قاسم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جنازے کا تابوت رکھا ہوا ہے، لیکن عزاداران مظلوم کربلا اس تقریر کے بعد، مصائب کے بعد گہوارہ علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ اس نسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم شہزادے کا مصائب بیان کریں۔ لیجیے عزاداران مظلوم کربلا، 10 محرم کی صبح نمودار ہو چکی ہے، بازار شہادت گرم ہو چکا ہے، ایک ایک کر کے اصحاب و انصار میدان قتال میں جا رہے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ دوپہر تک یعنی ظہر کے وقت تک حسین کے تمام ساتھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے تھے، اور ظہر کے بعد اب جو بنو ہاشم کی باری آئی ہے تو ایک ایک جوان، ایک ایک شہزادہ میدان قتال میں جاتا ہے، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں یہ، اس کے بعد بھی کمال کی جنگ کرتے ہیں۔ شہزادہ قاسم کی جب باری آتی
آتی ہے، عجیب شہزادہ ہے، 13 برس کی عمر ہے لیکن عجیب اضطراب میں ہے۔ شب عاشور سے ہی یہ شہزادہ کروٹیں بدل رہا ہے کہ مجھے کب میدان وغا میں جانے کی اجازت ملے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن یہ شہزادہ قاسم، یہ یتیم حسن، جب دوپہر کے بعد آقا نے اس کو اجازت نہیں دی تو یہ شہزادہ کبھی خیمے میں جاتا، کبھی باہر آ جاتا، اور ماں ادھر بے قرار تھی کہ میرا بیٹا کب اپنے چچا پہ اپنی جان کو قربان کرے گا۔ ادھر ماں تھی جو ناراض ہوئی جاتی تھی کہ دیکھو تم سے پہلے اور محمد میدان میں نہ چلے جائیں، تم سے پہلے اکبر میدان میں نہ چلے جائیں، لیکن یہ شہزادہ اس کو جب خیمے میں جاتا ہے اور ماں نے تعویذ کی طرف اشارہ کیا ہے، تعویذ وہ تعویذ جس میں پیغام موت تھا، جس میں پیغام شہادت تھا، لیکن 13 برس کی عمر ہے۔ تحریر کو پڑھنے کے بعد یہ بچہ جب خیمے سے نکلتا ہے تو مسکراتا ہوا نکلتا ہے۔ ادھر حسین ہے، وقت کا امام ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ جو میرا بھتیجا آ رہا ہے کس ارادے سے آ رہا ہے۔ حسین اشک بار ہے، قاسم قریب آتے ہیں اور تحریر کو مسکراتے ہوئے دکھاتے ہیں، لیکن آقا حسین بھائی کی تحریر کو دیکھنے کے بعد گریہ فرماتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اب حسین اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن حسین نے اپنے اس بھتیجے کو 13 برس کے قاسم کو، تاریخ کہتی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ شہزادہ اتنا نازک تھا، اتنا کم سن تھا کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس کو گھوڑے پر بٹھایا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے ایک عمل اور کیا ہے جو کسی شہید کے ساتھ نہیں کیا، جو کسی غازی کے ساتھ نہیں کیا۔ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا ہے۔ یہ اس زمانے میں عرب کا دستور ہوا کرتا تھا کہ میدان قتال میں جب کوئی شخص جائے یا کوئی کمسن جائے تو جو فوج آدھا ہے، جو فوج اشقیہ ہے، وہ سمجھ جائے کہ یہ بچہ یتیم ہے تاکہ اس کے ساتھ شقاوت کے ساتھ پیش نہ آئے، لیکن قاسم کا گریبان چاک کر دیا اس ارادے سے حسین نے کہ اس بچے پہ فوج آدھا ذرا رحم کھائے گی، لیکن عزاداران مظلوم کربلا، قاسم پہ وہ ظلم ہوا جو کربلا کے کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ ارے کوئی بھی شہید، کوئی بھی غازی جب میدان میں گیا تو اس نے اپنے آقا کو، اپنے مولا کو مدد کے لیے پکارا ہے، لیکن قاسم نے جب مدد کے لیے پکارا ہے اور حسین اس وقت پہنچے ہیں جب قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے مقتل میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اسی لیے آقا حسین جب پہنچے ہیں اور قاسم کی آواز لگا رہے تھے تو مقتل میں بکھرے ہوئے لاش کے ٹکڑے یا اماں کی صدا بلند کر رہے تھے۔ اسی لیے حسین کبھی مقتل کے ایک طرف جاتے تھے، کبھی مقتل کے دوسری طرف جاتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین جانے کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے کیسے چنا ہے، بس اتنا ہے کہ کسی کپڑے میں یا عبا میں یا چادر میں رکھ کے قاسم کو لا کے رکھ دیا ہے۔ ایک عجب واقعہ ہے، ایک عجب منظر نامہ ہے کہ حسین جب کسی شہید کی لاش کو لا کر رکھ دیتے تو خیمے کے باہر بیبیوں کا ہجوم ہوتا تھا، بیبیاں گریہ کرتی تھیں، بیبیاں روتی تھیں، اور جناب زینب ایک ایک بیبی کو سنبھالتی تھی، پرسہ پیش کرتی تھی، لیکن جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے چادر میں آئے ہیں تو اس وقت تو قاسم کی ماں فروا نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہزادی زینب نے کہا اماں فضہ فروا کو بلا کے لائیے، بھابی فروا کو بلا کے لائیے۔ فضہ خیمے میں جاتی ہے، آواز دیتی ہے اے ام فروا آؤ اپنے بیٹے سے مل لو۔ تاریخ کہتی ہے فروا جب باہر آتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس کھڑی ہے اور زینب سے پوچھ رہی ہے کہ میرا قاسم کہاں ہے، شہزادی نے اشارہ کیا اے بھابی فروا، ارے آپ کا قاسم اسی چادر میں تقسیم ہو کے آیا ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے قاسم کی شہادت ہو چکی ہے، ایک ایک اصحاب و انصار تمام بنی ہاشم کے جوان مارے جا چکے ہیں، اب حسین ہے، حسین کی تنہائی ہے۔
اجرکم علی اللہ حسین ہے، حسین کی تنہائی ہے۔ اور حسین نے جب صدائے استغاثہ بلند کی ہے، صدائے استغاثہ کا بلند کرنا تھا کہ خیمے میں کوہرام مچ جاتا ہے، خیمے میں کوہرام کا مچنا تھا کہ حسین خیمے کے اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بہن زینب حسین کے رہتے ہوئے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ اے بھیا آپ کی صدائے استغاثہ میں وہ ڈر تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے، اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ فوراً امام حسین کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا ارادہ سمجھ رہا ہوں، لاؤ بہن مجھے میرے اصغر کو میرے حوالے کرو۔ امام حسین اب اس بچے کو لے کے نہر کی طرف جاتے ہیں، فرات کی طرف جاتے ہیں۔ حسین کا بس ایک ہی کلام ہے کہ اے فوج اشقیہ اگر تمہاری نظروں میں خطا بار ہوں تو میرے اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، اسے آ کے پانی پلا دو۔ اس کے بعد بھی فوج اشقیہ کی طرف سے پانی کو لے کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے میں حسین کربلا کی گرم ریت پر اپنے 6 مہینے کے اس پھول سے بچے کو لٹا دیتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ اس بچے کے بدلے حسین پانی پی لے گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے اصغر کو پانی پلا دو۔ تاریخ کہتی ہے فوج اشقیہ میں بھی کوہرام مچا۔ عمر سعد نے ہرملہ کو آواز دی، اینا اینا ہرملہ اکتا کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر۔ اے عزاداران مظلوم کربلا غضب ہوا ہے کہ وہ ہرملہ جو بڑے بڑے پہلوانوں بڑے بڑے جانوروں کو نشانہ لگاتا تھا، اس ہرملہ نے تیرے سے شعبہ سے علی اصغر کے ننھے سے گلے کو نشانہ لگایا ہے۔ ارے وہ تیرے سے شعبہ جس سے علی اصغر کا گلا چھدا نہیں بلکہ علی اصغر ذبح ہو گئے تھے، اصغر ذبح ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر امام نے قوت امامت سے اپنے بیٹے علی اصغر کو سنبھالا نہ ہوتا تو ہرملہ کا وہ تیر اصغر کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتا۔ لیجیے اصغر کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حسین آتے ہیں خیمے کے عقب میں پیچھے اپنی اس ذوالفقار سے اپنی تلوار سے اصغر کو دفن کر دیتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا اب عصر عاشور ہے، حسین بھی زخموں سے چور ہے، حسین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، نیزے پہ ایک ایک سر بلند کیے جاتے ہیں۔ سرہائے شہداء کی اعداد و شماری میں جب ایک سر کم نکلتا ہے تو کوئی ملعون بتاتا ہے کہ شہید ہونے والے 72 ہیں لیکن سر ابھی 71 ہے۔ کوئی بتاتا ہے کہ جو حسین کا چھوٹا بیٹا تھا اس کا سر نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد فوج اشقیہ سے چند افراد ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، زمین کو ٹٹولتے ہیں، زمین کو دیکھتے کہ کہاں نرم زمین ہے تاکہ اگر وہاں حسین نے اپنے بیٹے کو دفن کیا ہو تو ہم اس کے سر کو حاصل کر لیں۔ عزاداران مظلوم کربلا ارے یہ منظر فضا در خیمہ سے دیکھ رہی ہے کہ فوج اشقیہ ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے زمین میں چبھو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ارے جہاں حسین نے اصغر کو دفن کیا تھا ایک ملعون وہاں پہنچتا ہے اور جیسے ہی نیزہ مارتا ہے اصغر کا وہ ننھا سا لاشا نیزے میں الجھ کے آ جاتا ہے۔ ارے میں کیسے بیان کروں کہ اس ملعون نے اصغر کے گلے کو کیسے جدا کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا ارے کاش کہ یہ منظر رباب نے نہ دیکھا ہو، ارے رباب نے شاید یہ منظر دیکھ ہی لیا ہو، جبھی تو رباب زندگی بھر سائے میں نہ بیٹھی، ارے جبھی تو رباب ہائے اصغر کہہ کے روتی رہی اور اپنے ہاتھوں کو عمر بھر گہوارہ بنائے جھلاتی رہی۔ اے میرے اصغر آ میرے ہاتھوں کے گہوارے میں آ جا، اے اصغر آ تجھے یہ مالوریاں سنائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔
شریعہ کے احبار علی اصغر آپ کے سامنے برآمد ہو چکا ہے، لہذا آپ تمام حضرات زیارت سے مشرف ہو لیں۔ اس کے بعد انجمن رونق اعضاء جعفر آباد کو آواز دی جائے گی۔ نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، سوگوارو اور ماتمدارو، دست بلا میں مظلوم کربلا کے سامنے ایک چشمائے نے جو دم توڑ دیا، کیا نازک لمحہ تھا اس ماں کا جب ایک بے شیر نے گلے پہ تیر کھا کر کے سدھارا ہوگا۔ فرصت دے رہے ہیں آپ حضرات، انجمن رونق اعضاء آپ کے سامنے تشریف لا چکی ہے۔ حلق اصغر ہرملا کے تیر کے قابل نہ تھا، حلق اصغر ہرملا کے تیر کے قابل نہ تھا، بے زباں بچہ کسی تعذیر کے قابل نہ تھا۔ فاطمہ صغرا کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب، فاطمہ صغرا کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب، واقعات کربلا تحریر کے قابل نہ تھا۔ آبرو تھا دین کی کنبہ رسول اللہ کا، آبرو تھا دین کی کنبہ رسول اللہ کا، بے ردا بلوے میں یوں تشہیر کے قابل نہ تھا۔ ارباب اعضاء آپ تمام حضرات فرصت دینے کے لیے آمادہ ہیں۔